بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 14 ربیع الثانی۔ نمبر 1، بنو ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہٰذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شعب ابو طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے بیل کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، عہد نامے کے سارے لفظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم بدستور انوار باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10 سال شعب ابو طالب سے نکل کر مکے میں آ بسے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، قباء کے کنویں میں پانی کا بھرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قباء تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، ہاں یہ وہی کنواں ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے، تو پانی بہت کم ہو چکا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکالا اور اس میں سے کچھ پیا اور بقیہ پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی غرض کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے علم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت وہ انکار کریں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں،
دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کے دروازوں کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ نمبر 10، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیزوں کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو۔ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔